کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر باب توبہ کیوں لکھا ہے؟ کیا واقعی یہاں کوئی ایسا روتا رہا جس کی توبہ نے آسمان ہلا دیا؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس سنہری جالی کے پار وہ کون سا راز ہے جو ہر عاشق کو رلا دیتا ہے؟ اگر آپ عاشق رسول ہے تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ ایک ایسی تختی کا راز آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے اوپر لکھائی کو بڑے کوشش کی مٹھانے کی، لیکن آج بھی وہ مٹ نہ سکی۔ آپ سراپے ادب بنے زیر قندیل ان چاندی کے کیروں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازہ مبارکہ میں اوپر کی طرف جانب مشرق لگی ہوئی ہے۔ قبلے کو پیٹ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر محبوب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے فتاوی عالمگیری وغیرہ میں بھی یہی ادب لکھا ہوا ہے کہ یکفو کما یکفو فی الصلاۃ، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں این حیات ظاہری کی طرح زندہ ہے اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان پر بھی آگاہ ہے۔ خبردار، جالی مبارکہ کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیے کہ یہ خلاف ادب ہے کہ ہمارے ہاتھ اس قابل ہی نہیں کہ جالی مبارکہ کو چھو سکے، لہٰذا 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور ہی رہیے۔ یہ کہ شرف ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے مواجہ اقدس کے قریب بلایا، اور یقیناً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم اب خصوصیت کے ساتھ آپ کی طرف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ روز اقدس کو پیتل کی جالی اور دیگر اطراف کو لوہے کے جالی دار دروازوں سے بند کیا گیا ہے۔ مواجہ شریف کی طرف تینوں مزارات متبرکہ کے مقابل گول گول سے قریباً 6 انچ قطر کے سوراخ ہے۔ ایک دروازہ بھی ہے جو مثل تمام دروازوں کے ہر وقت بند رہتا ہے۔ اس عمارت کو مقصورہ شریف کہتے ہیں۔ اس متبرک مقام پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کے برابر ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے برابر ہے۔ ان کے علاوہ ایک قبر کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے محفوظ پائی جاتی ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جو 5 نکاتی دیوار کے گرد گھومتی ہے، اور اس کیبن کو نبی کے چیمبر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ مسجد کے جنوبی مشرقی حصے میں واقع ہے جس کے چاروں طرف تانبے اور لوہے کی دیواریں ہیں۔ اس کے جنوبی اور شمالی اطراف کی لمبائی 16 میٹر اور اس کے مشرقی اور مغربی اطراف کی لمبائی 15 میٹر ہے۔ 694 ہجری میں جال بنایا اور اسے مسجد کی چھت سے جوڑ دیا۔ 1481 ہجری کی مناسبت سے 886 ہجری میں دوسری آگ میں لکڑی کے کیبن کے جل جانے کے بعد سلطان سیف الدین قائتبائی نے تانبے اور لوہے کی کھڑکیاں لگانے کا حکم دیا، اور انہیں جنوب جانب رکھا گیا اور مشرقی جانب سبز رنگ کی لوہے کی کھڑکیاں لگائی گئی۔ اس نے مقصورہ کے اندر ایک لوہے کا گریڈ بھی لگایا جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور عائشہ بنت ابوبکر سلام اللہ علیہا کے گھروں کو الگ کیا گیا۔ اس طرح شمال کی طرف کی جگہ آزاد ہو گئی۔ اس کی لمبائی جنوب سے 14 میٹر اور مشرق و مغرب 14 میٹر ہو گئی۔ اس کے مثلث کے دائیں اور بائیں 7 میٹر کے 2 دروازے ہیں۔ مقصورہ شریف کے 4 دروازے ہیں، ایک جنوبی دروازہ جسے توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور مغرب میں ایک دروازہ جسے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا دروازہ یا وفود کا دروازہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وفود کی جگہ کے پیچھے آتا ہے، اور مشرق میں ایک دروازہ جسے باب فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے گھر کے قریب ہے، اور شمال میں ایک دروازہ ہے اور اسے تہجد کا دروازہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تہجد کے محراب کے قریب ہے، اور یہ 729 ہجری میں بنایا گیا۔ یہ دروازے فی الحال بند ہے سوائے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے کی، کیونکہ یہ معززین اور کچھ سرکاری وفود کے لیے کام کرتا ہے۔
مواجہ شریف میں باب توبہ پر لگی لوح مبارک پر لکھی گئی عبارت کا ترجمہ، جس کو رگڑ رگڑ کر مٹانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اے اللہ، اے رحمان، اپنی نبی محتشم کے صدقے اپنے بندے کو بخش دے جو کہ تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرتا ہے، یعنی سلطان احمد بن سلطان محمد بن سلطان مراد بن سلطان سلیم بن سلطان سلیمان بن سلطان سلیم بن سلطان بایزید بن سلطان محمد بن سلطان مراد بن سلطان اور خان بن سلطان عثمان، جس کی اللہ نے نصرت عزیز کی اور اسے فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ لوح خالص چاندی کی بنی ہے، جس کو پیش کرنے کی تاریخ علم ابجد سے یعنی 1026 ہجری ہے۔ اس تختی کے اوپر لکھی ہوئے الفاظ کو مٹانے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن آج بھی اس کو کوئی مٹا نہ سکا۔ یہ تختی مواجہ شریف پہ لگی ہے۔ مواجہ شریف وہ سنہری جالی جہاں عاشقوں کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں صحابہ کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام اور آج تک کے عاشق سلام عرض کرتے ہیں۔ یہاں جو دل سے سلام کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ مقام روضہ پاک کے بالکل سامنے ہے، ایک ایسا مقام جہاں جنت کا احساس ہوتا ہے۔ زائرین جب مواجہ شریف پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں تو واپسی پر جب وہ باب توبہ سے نکلتے ہیں تو اکثر کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دروازہ صرف مسجد کا دروازہ نہیں، یہ وہ راز ہے، یہ وہ راہ ہے جہاں سے توبہ کا پیغام لے کر انسان واپس لوٹتا ہے۔ باب توبہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر زائرین مواجہ شریف کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ دروازہ باب توبہ اس لیے مشہور ہوا کیونکہ یہاں ایک صحابی رسول نے روضہ رسول کے قریب کھڑے ہو کر ایسی توبہ کی کہ آسمان لرز گیا، زمین رو دی اور اللہ نے قرآن میں ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ جب آپ مواجہ شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں کوئی آواز نہیں آتی، صرف دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف محبت بولتی ہے، آنکھیں سوال کرتی ہے اور روح کو قرار آتا ہے۔ ناظرین کرام، مقصورہ شریف، مواجہ شریف اور باب توبہ یہ تینوں مقامات ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ یہاں حاضری صرف جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے۔ آئیں ہم بھی دل سے توبہ کریں، روضہ رسول پر ادب سے سلام پیش کریں اور باب توبہ سے واپس ایسے لوٹیں جیسے ایک نیا انسان پیدا ہو۔ ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ جو اس ویڈیو کو دیکھیں اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سی مدد فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔